یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور گھمن، وہ پاکستان کے ممتاز صحافی بھی ہیں اور بیورو چیف ہیں ARY نیوز کے اسلام آباد میں۔ بہت شکریہ گھمن صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک تاریخ رقم ہوگی کل سے اسلام آباد میں انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو اس کا ایک بڑا مثبت نتیجہ ہی نکلے گا۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، پوری دنیا وہاں دیکھ رہی ہے، پوری دنیا سے میڈیا وہاں آ رہا ہے، اور ایک سینٹر پوائنٹ ہے اس وقت گلوبل اٹینشن کا۔ آپ اسلام آباد میں جہاں موجود ہیں، آپ کو احساس ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ کامران خان صاحب، بہت شکریہ پہلے تو پروگرام میں دعوت دینے کے لیے، اور ویلکم ٹو ARY گروپ اور ARY ٹیلی ویژن چینل۔ اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور ونس اگین وی آر ٹوگیدر۔ جہاں تک بات کی آپ نے اسلام آباد میں ماحول کی، تو کامران خان صاحب یقین کریں کہ مجھے 27 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن کے اندر، جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں اسلام آباد کے مختلف جگہوں سے جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں، سفارتی حلقے ہوں، حکومتی حلقے ہوں، یہ تمام تر چیلنجز جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتائے ہیں ان مذاکرات کے حوالے سے، ان کے باوجود ماحول بہت مثبت ہے، اپ بیٹ ہے، اور اچھے کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ہے JD وینس وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے آ رہے ہیں، ایک جو ہے بڑا ڈیلیگیشن ایران سے آ رہا ہے، اور تمام طرف سے یہ جو ابھی تک اس مذاکراتی عمل کو جاری رکھنے کے حوالے سے خبر ہے، تو یہ ایک بہت مثبت پہلو ہے۔ اسلام آباد کی جب بات کرتے ہیں تو اسلام آباد ظاہر ہے پوری طرح تیار ہے۔ سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بہت ظاہر ہے اچھے طریقے سے ان کو کیا جا رہا ہے، اور موجودہ جو حکومت ہے along with ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں، وہ تمام جو سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں ان کو ہائیسٹ لیول کے اوپر انشور کیا جا رہا ہے۔ فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات رکھے جائیں گے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی کمی کوتاہی میزبانی کے لحاظ سے بالکل پیش نہ آئے۔ ہمارے اوپر کوئی ایسا کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ پاکستان کو یہ موقع ملا۔ پاکستان اس وقت دنیا کا ایک مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، خاص طور پر اسلام آباد شہر جو پاکستان کا دارالخلافہ ہے، تو وہاں سے کوئی ایسی کسی کی کمی کوتاہی کی خبر ہو۔ لیکن یہ بتائیں کہ ویسے کیا ڈے ٹو ڈے لائف کا کیا حال ہے؟ اور ظاہر ہے کہ آج تو پہلی رات ہوگی، اس کے بعد کل سے یہ آفیشیل ارائیولز وغیرہ شروع ہوں گے، یا پرہیپس آج رات کو ہو، تو ویسے کیا اسلام آباد میں اوور آل لائف جو ہے وہ آپ کو بالکل نارمل لگ رہی ہے یا سبڈیوڈ ہے؟ خان صاحب، جو ایڈوانس پارٹیز ہیں متعلقہ افریقین کی، امریکنز کی اور ایرانینز کی، وہ آلریڈی پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ایک جو 7 اسٹار ہوٹل ہے جہاں پہ یہ سارے لوگ اسٹے کر رہے ہیں، اس کی سیکیورٹی بہت سخت ہے۔ ایک سرٹن جو ایریا ہے ظاہر ہے وہاں پہ تو بہت ہی جو ملٹی لیئرڈ جو ایک سیکیورٹی کا انتظامات جو کیے گئے ہیں، اور اس علاقے میں ظاہر ہے آنے جانے کے لیے آپ کو بہت سارے جگہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ادروائز اسلام آباد کے اندر لائف نارمل ہے۔ کچھ ایریاز ہیں جن کو کارڈن آف کیا گیا سیکیورٹی کے حوالے سے، باقی اسلام آباد جو ہے زندگی بڑے نارمل انداز سے آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کسی بھی پاکستانی سے بات کریں، پاکستان اس وقت اسلام آباد میں خاص طور پر جو ہے لوگ ان مہمانوں کو جو ہے وہ خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں، اور سب سے بڑھ کر جس سے بھی بات کریں، آپ مارکیٹ میں جائیں، گھر کے اندر بات ہو رہی ہے، کسی بھی جگہ کے اوپر دوستوں کے اندر، تو ایوری بڈی از ہوپنگ کہ یہ جو اکٹھ ہونے جا رہا ہے اس سے ہمیں مثبت جو ہے خبر ملے، اور یہ جو مذاکراتی عمل، یہ جو سیز فائر جس میں پاکستان کا بہت ایک کلیدی کردار ہے، یہ پایا تکمیل تک پہنچے، اور یہ جو عارضی جنگ بندی ہے مستقل جنگ بندی کے اندر نہ صرف یہ آگے بڑھ جائے، بلکہ جو ایگریمنٹ ہو وہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر عمل درآمد ہو، ایران بھی خوش ہو جائے، ظاہر ہے امریکنز کے اپنے جو کنسرنز ہیں، کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں براہ راست، یہ خود اٹ سیلف ایک ہسٹورک ڈیولپمنٹ ہے کہ ڈائریکٹ نیگوسیشن ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو حالیہ سالوں میں ہوتے رہے وہ عمان کی میڈیشن میں ہوتے رہے، جس میں کہ دونوں جو ڈیلیگیٹس تھے وہ الگ الگ جگہوں پہ بیٹھتے تھے، اور ایران جو عمان کی میڈیٹر تھے وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شفل کرتے تھے۔ لیکن یہ جیسے کہ آفیشیلی بتایا گیا ہے کہ یہ ڈائریکٹ نیگوسیشنز ہونے جا رہے ہیں، مگر آبویسلی پاکستان آربٹر ہے، پاکستان بہت بڑا رول پلے کیا ہے، دنیا کو سیز فائر اسی وجہ سے ملی ہے آبویسلی، کہ ہم یہی اسیوم کر رہے ہیں کہ پاکستان ان مذاکرات میں ظاہر شریک نہیں ہے، یہ بٹوین US اینڈ ظاہر ایران ہے۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے یا پاکستانی آفیشلز جنہوں نے یہ سب اہتمام کیا ہے، جن کی شب روز کوشش سے جو ہے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں فرام دا ہائیسٹ لیول اور اس کے نیچے بھی، تو وہ سب جب یہ لوگ آ جائیں گے، ایک سامنے بیٹھ جائیں گے، تو یہ اپنے اپنے گھروں اور اپنے اپنے دفتروں میں چلے جائیں گے اور پھر اس سے وہ لا تعلق ہو جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہونے والا ہے نا، کیونکہ بہرحال یہ پاکستان کی میزبانی ہے اور مذاکرات ان کے ڈائریکٹ ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایک اگلے جب تک یہ مذاکرات ہوتے ہیں یا جب تک یہ پہلا اس کا مرحلہ ہوتا ہے، پاکستانی آفیشلز، پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ بھی دے ول بی آن دیئر ٹوز ایز ویل۔ خان صاحب، ہماری اطلاع کے مطابق مذاکراتی عمل آلریڈی شروع ہو چکا ہوا ہے۔ جو ایڈوانس پارٹیز ہیں ان کے درمیان نوٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں۔ جے ڈی وینس کی آج رات کسی بھی لمحے پاکستان پہنچنے کی اطلاعات ہیں، ظاہر ہے ٹائمنگ ایگزیکٹلی نہیں ہمیں بتائی گئی، اور ہمارے یہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو ہوم ورک ہونا ہے، ظاہر ہے تھریڈ بیئر ڈسکشن ہونی ہے۔ پاکستان کا کردار بہت اہم ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں جو ایران کی شرائط ہیں اور امریکہ کی جو ڈیمانڈز ہیں، ان کے درمیان ہم نے ایک مڈل گراؤنڈ تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ساری دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ کس طرح ایران نے ہماری بات سنی، کس طرح سعودی عربیہ نے ہماری بات سنی، ہماری ملٹری اور ہماری جو سول قیادت ہے کس طرح پچھلے 3-4 دن سے شب و روز وہ جاگ رہے ہیں اور رابطوں میں ہیں، اور ایک ایک پوائنٹ کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ اور جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کا حالیہ جو لیٹسٹ بیان آیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پوائنٹس سامنے زیر بحث ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں، کافی زیادہ پوائنٹس کے اوپر ایگریمنٹ ہو چکا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک بہت مثبت عمل ہے۔ میں اس لیے بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت مجھے اس سے اچھے کی امید ہے کہ نائب جو صدر ہیں امریکہ کے، اگر وہ پاکستان آ رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے یہاں پہ چائے پینے کے لیے نہیں آ رہے، وہ ظاہر ہے ایک فوٹو آپ کے لیے نہیں آ رہے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے گھمن صاحب، کیونکہ جب اس قسم کے نیگوسیشنز ہوتے ہیں تو آبویسلی وہ ملٹی لیئرز ہوتے ہیں، اور جو بیسک نیگوسیشنز ہوتے ہیں وہ تو بیک چینل پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب اس لیول کی اتنے سینسٹیو، اتنے امپورٹنٹ جب نیگوسیشنز ہوں، اور ہائیسٹ لیول کے لوگ اس وقت اس میں انٹر ہوتے ہیں جس وقت کوئی ایک ماحول یا ایک بہتری کی یا یہ کہ کوئی کنورجنس بن رہی ہو، کیونکہ یہ وائس پریزیڈنٹ کا خود آنا اور پہلے دن ہی ان کا اس میں شامل ہو جانا، اسپیکر کا آنا، یا جو ایرانین فارن منسٹر ہے یا وہاں سے جو بھی لیڈ کرے گا، یہ ہم اسیوم کر رہے ہیں، ایکسپیرینس ہے ہماری، یہ معلومات نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گراؤنڈ لیول پہ ہو گئی ہیں، جبھی تو پہلے دن سے وائس پریزیڈنٹ یہاں لینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو وہ ان کا سب سے پہلے آنا تو امکان نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر ہیز بین سم ڈیولپمنٹ، اینڈ ہوپ فلی اینڈ تمام دعاؤں کے ساتھ کہ وہ کچھ پازیٹیو کچھ چیزیں شاید ہو چکی ہیں۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب اس لیول کے جو لوگ آج شامل ہوتے ہیں، جب اس طرح کے ایگریمنٹس کے اندر، نیگوسیشنز کے اندر، تو کافی زیادہ کام ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں سے بھی ہمیں خبریں ہمارے سفارتی ذرائع یہی بتا رہے ہیں، جو ایرانی سفارتی ذرائع ہیں ان کے قریب جو لوگ ہیں، پاکستانی جو حکومتی لوگ ہیں، امریکنز جو ظاہر یورپ کے جو سفارتکار ہیں، یقین کریں سارے لوگ اب بیٹ ہیں، مثبت ہیں۔ نائب جو صدر امریکی کی پاکستان آمد کے حوالے سے دے آر ہوپ فل کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور کچھ لوگوں سے جو ہماری بات بھی ہوئی ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ ظاہر ہے ان کی میگا موومنٹ وہ وار کے حق میں نہیں تھی، دے ایکسپیکٹڈ سم، وہ جلدی کچھ نتائج کی ان کو امید تھی، وینزویلین ٹائپ آف آپریشن ان کے نظر میں تھا۔ اب وہ سارے کا سارا آپ نے دیکھا آج 40-41 دن ہو گئے ہیں، تو امریکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس جنگ کے اندر جو پھنس رہا تھا، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ ون لائنر یہ ہے، اب اس مذاکراتی عمل نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، ظاہر ہے ہم انشاءاللہ فالو کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ بھی کریں گے، اور اس کو ہم بالکل فالو کرتے رہیں گے، اور دعا بھی ہم دنیا کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہتری کی خبر آئے گی۔ تھینک یو سو مچ۔